السلام علیکم ناظرین، مکالمہ رضی کے ساتھ اور میں آپ کا میزبان رضی الدین رضی، اور آج ہم نے گفتگو کرنی ہے پنجاب کی سچویشن۔ پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت مرکز نگاہ، اور جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس میں پنجاب کے جسے کہتے ہیں کہ کا مقدر وہ پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ سب کے روابط، چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ سب کے روابط، اور اس صورتحال پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ہیں طارق زمان گجر صاحب، ان سے ہم نے انہیں آج دعوت دی۔ طارق زمان گجر صاحب کا تعلق گجرات سے ہے، سیاست کے ساتھ ایک طویل وابستگی ہے، اور ظاہر ہے جب جس کا گجرات کے ساتھ تعلق ہو اس کا پھر چودھری برادران کے ساتھ اور ان کی سیاست کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے، اور اسی تعلق کے نتیجے میں وہ آج اس اہم عہدے پر فائز ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ہیلتھ کے معاملات، پنجاب میں فوڈ کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، اور پنجاب میں بہت سارے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان پر بھی ان کی نظر ہے۔ گجر صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہم اپنے پروگرام میں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پنجاب کی سچویشن چل رہی ہے اور اس میں ہمیں مسلم لیگ، کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان کبھی محسوس ہوتا ہے کہ رابطے ختم ہو گئے، اور کبھی محسوس ہوتا ہے کہ رابطے اسی طرح موجود ہیں، اور اس میں پرویز الہی صاحب نے جو گفتگو کی، کل انہوں نے بڑا سخت بیان دیا باجوہ صاحب کے ایشو پر، اور ایک دن پہلے وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو اس سچویشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا مستقبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور چوئی صاحب میں کوئی آپس میں فرق نہیں، ٹھیک، اور مونس الہی صاحب بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ یہ بیان کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ، کاف اور پی ٹی آئی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، لیکن چلو انہوں نے بیان خان صاحب نے دے دیا ہے، ان کا ایک اپنا موقف تھا، چوئی صاحب کا ایک اپنا ذہن ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ باتیں تھوڑی بہت ہی ہوتی رہتی نہیں، ہیں لیکن سیاست میں۔ چودھری صاحب کا جو پرویز الہی صاحب کا جو بیان آیا نا، اس میں انہوں نے جو درست لہجہ اختیار کیا، بڑی ٹف زبان استعمال کی انہوں نے باجوہ صاحب کے حق میں، اور کہا کہ اگر اب کسی نے بات کی تو پھر میں جواب دوں گا، اور یہاں تک کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کہاں تک پہنچایا، اور یہ سارا کچھ آپ کے علم میں ہے۔ یہ ان کا مزاج نہیں ہے اتنا سخت بیان دینا، اس لیے سب کو حیرت ہو رہی ہے۔ دیکھیں، چوئی صاحب جب سے سیاست میں ہیں تو فوج کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق ہے، اداروں سے وہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کے خلاف بیان دیا نا تو کوئی بات نہیں، وہ آپس میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کر دیں گے، اور وہ اس حساب سے چلیں گے جیسے چلنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاک فوج کا ایک وجود ہے ہمارے پورے پاکستان میں، وہ ہماری حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے، تو ہم چاہتے ہیں ہم سب مل کے چلیں، پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب جب کہ آئے ہیں تو آپ دیکھیں انہوں نے دن رات ایک کر کے پورے پنجاب میں کام کیا ہے، اور پورے پنجاب کو ہر ایم پی کو فنڈ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کو آپ پیرس بنا دیں، جو پیسہ پڑا فوری انہوں نے ریلیز کرنے کی پوری کوشش کی، اور بھجوایا بھی ہے، اور کام بھی شروع ہیں آپ کے سامنے، تو آپ سمجھتے ہیں۔ میرا ایک ہمیں تھوڑا سا نا ایک فرق نظر آ رہا ہے اب۔ جی، ہمیں اس وقت پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ جب تحریک عدم اعتماد والے معاملات آئے تھے اس میں بھی چودھری شجاعت صاحب ہمیں تھوڑا سا الگ دکھائی دیے پرویز الہی صاحب سے، اور اب بھی ہمیں جو رابطے ہو رہے ہیں، جو لوگ بھی مل رہے ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب سے مل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم والوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ حکومتی جو اتحاد ہے، شہباز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا اور لوگ جو ہیں، ان کے سب کے صرف چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ رابطے ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں اور مونس الہی صاحب جو ہیں ان کے عمران خان کے ساتھ یہ ڈویژن ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ ڈویژن انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد چودھری شجاعت صاحب یہی بات کہیں گے کہ سب چیزوں پہ مٹی ڈالیں،
اور اپنے کام کو پھر روٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ. نہیں دیکھیں جی، ہمارے چوئی صاحب جو ہے نا محترم ہیں، بڑے ہیں ہمارے، اور چودھری پرویز علی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو بیٹھے ہیں نا پی ڈی ایم والے، وہ کہیں کہ جناب یہ تو ہم نے فرق ان کا ڈال دیا، ان کو دور کر دیا، یہ دور نہیں ہو سکتے. یہ خاندان انشاءاللہ بہت جلد ایک ہوگا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے یہ فیملیز میں بھی دیکھا کہ دو بھائی جو ہیں یا ایک فیملی کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے چل رہے ہیں، پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر اولاد کی کچھ اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب اختلافات کا آغاز ہوا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چودھری صاحب جو تھے ان کی تو کمٹمنٹ ہو گئی تھی، آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد مونس الہی صاحب جو تھے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کے نتیجے میں پرویز الہی صاحب جو تھے وہ بیک اپ ہوئے. تو کیا پرویز الہی صاحب کی فیملی میں اب جو نئی نسل آئی ہے وہ زیادہ اپنا اثر رسوخ ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھیں جی، میں سن 2000 سے چودھری صاحب کے ساتھ ہوں جی. تو میں نے آج تک ان کے خاندان میں چودھری وجاہت صاحب، چودھری مونس الہی صاحب، حسین الہی صاحب، عاشر صاحب اور چودھری شجاعت صاحب میں نے ان میں دیکھا ہے کہ وہ سب کا ادب کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں بہت اچھے ہیں. چودھری مونس الہی صاحب ظاہر ہے، اور ادھر ان کے بیٹے عاشر خاندانی صاحب، لوگ ہیں یہ سارے. میرے خیال میں یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ اولاد بڑی ہو جوان ہو گئے، کب کہ ان کے تو بچے ہو گئے ہیں، کافی 2 3 بچے ہیں، لیکن اب میں نے نہیں دیکھا کہ وہ آپس میں ایسا کریں کہ ہاں دور ہو جائے. وہ جلد، آپ کو میں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ بہت جلد ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے چودھری پرویز علی صاحب کے ساتھ. پرسوں کی یہ خبر ہے کہ جب مونس الہی صاحب مل کر آئے عمران خان صاحب کو، آپ کو معلوم ہے جی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملے، اور اس سے پہلے وہ پرویز الہی صاحب نے دوسری بات کی تھی اور وہ پھر عمران خان صاحب سے جا کے ملے. اس دن کی بات ہے، جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اور پرویز الہی صاحب نے مونس الہی صاحب کو خاصا ڈانٹا. اور بلکہ جو سورسز ہیں، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے ایک ہی فلور پر عملہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا دفتر بھی وہاں ہے، عملہ بھی ہے، تو چیزیں وہ اتنی اس فلور پر وہ باتیں پھر میڈیا میں آئیں، مختلف چینلز پہ بھی اس پہ گفتگو ہوئی کہ دونوں کے درمیان پہلی مرتبہ یعنی پرویز الہی صاحب غصے میں آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ظاہر ہے بیٹے نے تو جواب نہیں دینا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تجھے زیادہ جلدی تھی، تو جا کر ملایا. دیکھیں، چودھری مونس الہی صاحب جس دن سے چودھری پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، یہ جو عمران خان کی ٹیبل کے سائڈوں پہ گھوم رہے ہیں نا، جو ان کو چکر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کافلی ہمارے ساتھ صحیح نہیں، فلاں صحیح نہیں، فلاں نہیں صحیح، اس لیے مونس الہی صاحب ہر ٹائم رابطہ رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص کردار داد نہ کرے جو ہم میں ایسا دوریاں ہو جائیں جس سے پھر دوبارہ ہم مل نہ سکیں. تو مونس صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا بہت ذاتی تعلق ہے، اور چودھری پرویز علی صاحب اس ذاتی تعلق کو چلانا چاہتے ہیں، وہ دور نہیں ہونا چاہتے. تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن چودھری پرویز علی صاحب مونس صاحب کو نہیں ڈانٹتے، وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کہ جو مونس صاحب نے کوئی عمران خان صاحب کو غلط کہی ہو یا چودھری صاحب کو کہی ہو، پرویز علی صاحب کو. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی میانہ روی سے چلے. آج دیکھیں نا، انہوں نے اپنے ورکروں کو سب سے پیچھے کیا ہو. چودھری پرویز علی صاحب نے سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کو آگے کیا، ان کے ورکر کو آگے کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے مجھے مشیر بنایا اور مجھ سے پہلے 4 5 6 بنے. اچھی بات. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کا بہت اچھا فیصلہ ہے. ہمیں چودھری صاحب کہیں کہ آپ نے ایسے چلنا ہے تو ہم ایسے چلتے رہیں گے، کیونکہ ہم ورکر ہیں ان کے. بالکل صحیح. ان کی مہربانی، انہوں نے تمام ورکروں کو عزت دی، سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کو دی. اب بھی اگر پی ٹی آئی والے ہمیں کہیں کہ چودھری پرویز علی صاحب ہم سے دور ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے. عمران خان صاحب اور چودھری پرویز علی صاحب آئندہ الیکشن میں بھی اکٹھے ہوں گے، اور یہ پی ٹی آئی اور قافلی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتی. ناظرین کرام، مکالمہ رضی کے ساتھ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک وقفہ، چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور طارق زمان گجر صاحب کے ساتھ مزید گفتگو کرتے ہیں. آپ کی
4 حیثیتیں ہیں. کالم میری وہ چیز ہے جسے میں لکھتا ہوں، میں فائنل کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور میں ہی آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک ایسے علاقے میں آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی، کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ جن کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی اور وہاں پہ وہ اسکول موجود بھی نہیں تھے. پہلے کے لٹریچر اور بعد کے لٹریچر میں آپ کیا ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس تحریک سے تعلق رکھتا ہوں جس کو کہتے ہیں آرٹ فار آرٹ سیک. بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں، معدوم ہو گئیں، کھانے چیزیں چینج ہو گئیں. مندر میں وہ شادی ہال بنا ہوا تھا اور اس کے جو فرش پہ اینٹیں آج تک لگی ہوئی ہیں نا، ان پہ سنسکرت لکھی ہوئی ہے. انسان پہلے آیا تھا اور اس لیے اس کی فوقیت ہے. انسان مذہب کے لیے نہیں بنا، مذہب انسان اس کو ریفائن کرنے کے لیے فرقے ہیں، عقائد ہیں، وہ بعد میں. انسانیت کا میسج ہی انہوں نے دیا. قمر رضا شہزاد کا ایک شعر ہے کہ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے، شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا. پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے شب این نیوز HD پر. جی ناظرین اکرام، مکالمہ رضی کے ساتھ اور بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے طارق زمان گجر صاحب کے ساتھ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ہیں. گجر صاحب، مجھے ایک سوال ذہن میں آیا کہ جس وقت یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، جو گفتگو ہوئی تھی 2 روز قبل، اس میں پرویز الہی صاحب بھی موجود تھے اور KPK کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے. ظاہر ہے ان دونوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی تھی وہ کی تھی. لیکن اس وقت پرویز الہی صاحب خاموش رہے. انہوں نے اس وقت جب وہ بات کر رہے تھے باجوہ صاحب کے بارے میں، تو پرویز الہی صاحب سامنے بیٹھے تھے. انہیں اس وقت وہ رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے ایک دن بعد کیا. تو وہ ایک دن بعد انہوں نے رد عمل فوری کیوں نہیں ظاہر کیا؟ یہ کوشچن ہے. مجھے یہ ایک بات میں بھی آپ کو، بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. صرف یہ بتا دیں کہ جب آپ عمران خان صاحب کو چوئی صاحب عزت دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو پھر وہ اسی ٹائم کیوں کہتے ہیں ان کو؟ دیکھیں نا، چوہدری شجاعت صاحب کو فیصلہ کر دیتے تھے نا، تو چوئی صاحب ان کو کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا ہے. وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، آپ نے کر دیا ہے. اگر اس میں کوئی مشورہ کرنا تھا دوسرے دن وہ کہہ دیتے تھے چلو اس میں اگر مہربانی ایسے کر دیں تو کر دیں. بڑے چھوٹے کا فرق ہوتا ہے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے میں مشاورت گھر میں بھی کر لیتے تھے. وہ تو پھر انہیں دوسری مرتبہ احترام کرتے تھے تو بعد میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں بعد میں پتہ کیا، دیکھیں اگر انہوں نے کی ہے نا بات، تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں چند دنوں میں آپ کہیں گے کہ ایک پلیٹ فارم پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. چلیے اب آپ کے چوئی صاحب بہتری کے لیے جو کچھ کیا بہتری کے لیے ہمارے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس خطے کے لیے کیا کر رہے ہیں. نشتر اسپتال کے مسائل ہیں، فوڈ کے معاملات ہیں. آپ اپنے ایک مشیر کی حیثیت سے آپ نے پنجاب میں کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جن جو ہم کہتے ہیں؟ دیکھیے جس دن سے مجھے چوئی صاحب نے یہ منصب دیا ہے، جی میں نے سب سے پہلے چوئی صاحب نے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب میں جتنے ہاسپٹل ہیں ان کا آپ نے وزٹ کرنا ہے اور وہاں جس جگہ پہ میڈیسن نہیں ہے وہ آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے. میں سیکٹری کو کہوں گا فوری طور پہ وہاں مہیا کی جائیں گی. تو میں خوش ہوں، انہوں نے سلاب زدگان پہ اوپر ڈیوٹی لگائی تھی. ڈیرہ غازی خان کے چٹھا صاحب کمشنر صاحب اور لیاقت علی کمشنر صاحب، ہاں جی، تو لیاقت علی چٹھا صاحب اور کمشنر صاحب نے میرے ساتھ کوآرڈینیشن رکھا ہے اور میں نے تمام ہاسپٹل چیک کیے ہیں، وہاں رپورٹ بنائی ہے، وہ بھیجی اور فوری طور پہ چوئی صاحب نے وہاں پہ فنڈ بھی دیا ہے. اور کوئی ہاسپٹل یا کوئی ادھر کا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں میڈیسن نہیں ملی، ہمارا کوئی پراپر کسی نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی افیسر سے، ڈاکٹر صاحبان سے، MS سے یا. لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ہسپتالوں کی صورتحال جو تھی، جو ہمارا ذاتی تجربہ ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بہت اچھی تھی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کے دور میں ملتان میں خاص طور پر نشتر میں بہت سی دوائیاں موجود تھیں، مشینری موجود تھی، ڈاکٹر کام کرتے تھے. یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا، ہم اسی شہر میں رہتے ہیں. نہیں، ان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو بورڈ لگا ہوا نا چوہدری پرویز الہی صاحب کا دل کے ہاسپٹل کے اوپر، اس کو اتار دو. یہ جو جگہ ٹیکس لے رہے ہیں نا، یہ جو موٹر سائیکل سٹینڈ، کار سٹینڈ، یہ پیسے اپنی مرضی کے لیں. اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں میرے لیے وہ مسیح ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کی اپنی مرضی تھی کہ بھئی وہ کوئی آتا ہے تو اس کو وہ کہیں یہ وہ میرا کلینک ہے، ادھر سے آپ آپریشن کرا لیں یا آپ کوئی میڈیسن
ہے تو وہ میری مرضی کا ہے بندہ، اس سے جا کے لے آئیں، یہ کام چلتا تھا۔ اب سب ہاسپٹل جتنے بنے ہیں ملتان سے لے کے پورے پنجاب میں، ہماری نظر ایسے کوئی میڈیسن جو بھی لکھی ہوئی ہے نا ریکارڈ میں، وہ آپ کو نے مہیا ہوگی، کارڈیالوجی وہاں ہاسپٹل بلا ملی ہوئی ہے۔ شبہ دیکھیں میں گیا ہوں ادھر 15 سال بعد میں نے بورڈ اپنا لگوایا ہے چوری پرویز علی صاحب، میں پرویز علی انسٹیٹیوٹ، وہ ان کا بورڈ 15 سال بعد میں نے اندر سے نکال کے لگایا، اتنا ظلم۔ اور دوسرا جو ہے اندر میڈیسن جا کے، ابھی آپ اکیلے چلے جائیں، ہر شخص کو انہوں نے بیڈ کے اوپر لٹایا ہوا ہے، باہر گلیوں میں انہیں ڈرپ لگائی ہوئی، اس ٹائم تو میں خود دیکھتا تھا گلیوں میں ڈرپیں لگی ہوتی تھی، رو رہے ہوتے تھے لوگ کہ ہمیں میڈیسن نہیں مل رہی۔ آج چودھری پرویز علی صاحب کی وجہ سے ہر ہاسپٹل میں، وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور، لودھرا، تمام جو لودھرا والا ہاسپٹل ہے وہ دیکھ لیں، ڈیرہ غازی خان والا دیکھ لیں، رحیم جار خان والا دیکھ لیں، راجن پور دیکھ لیں، مجھے بتائیں آپ کہ یہ شکایت پڑی ہمارے سامنے۔ بلکہ ملتان میں نشتر اور نشتر 2 قائم ہو رہا ہے انشاءاللہ، بہت جلد یہ ہو جائے گا مکمل۔ اور دل کا ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان میں چوئی صاحب انشاءاللہ اس مہینے میں یا اگلے مہینے کے اندر اس کا افتتاح کریں گے، اور یہ آدھا برڈن جو ہے رحیم یار خان، بکھر، یہ سارا ادھر چلا جائے گا، اور پھر یہ بڑے ایزی ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحبان۔ ادھر ملتان میں فنڈ ملتان میں بھی چوئی صاحب نے بھیج دیا ہے، تمام ہاسپٹلوں میں پنجاب میں بھیج دیا ہے۔ ملتان میں جو ایکسٹینشن کا ایک کام تھا ہاں جی اسی اسپتال کا، جی جی، وہ بڑے عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ادھوری سی کنسٹرکشن پڑی ہے کارڈیالوجی ہاسپٹل۔ ابھی آپ جا کے دیکھیں، میں نے 4 دن پہلے وزٹ کیا اقبال صاحب ایم ایس ہے، ان کے ساتھ شیشے لگ رہے بلڈنگ میں، نئی بلڈنگ، یہ جو سائڈ پہ بلڈنگ میں شیشے مکمل ہو رہے ہیں، اس کے بعد کلر ہوگا آئندہ یہ، اور تقریباً تو جس بندے نے یہ بلڈنگ جو بنا رہا تھا اس کو جرمانہ بھی ہو گیا کہ وہ آپ نے لیٹ کیوں کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم آنکھیں بند کر کے پنجاب گورنمنٹ نہیں بیٹھی، ہم پوری کاروائی کر رہے ہیں، جو بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کو سزا دے رہے ہیں، اور جو صحیح کر رہے ہیں اس کو شابش بھی دے رہے ہیں، اور اس ہاسپٹل کو فنڈ بھی دے رہے ہیں۔ تو باقی میں نے ملیں، فلور ملیں چیک کی ہیں، ڈویژن ملتان میں آٹے کے معاملات، اور ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں، اس میں جس مل کا آٹا ناقص تھا اس کو جرمانہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کیا ہے، اور جو پوائنٹ پہ ہمیں کوئی غلط بندہ ملتا تھا اس کا پوائنٹ ہم بند کر دیتے، صحیح جگہ پہ حقدار لوگ جہاں پہ آبادی غریب آبادی، میں نے وہاں پہ پوائنٹ لگائے تاکہ ان کو آٹا پہنچے، اور یہ پنجاب گورنمنٹ کو دعا دے، اور اللہ کی رحمت ہے کافی حد تک بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ پنجاب میں ایک طویل عرصے سے ہمیں بیوروکریسی جو ہے اس کے معاملات سٹینڈ سٹل دکھائی دے رہے ہیں، چیف سیکرٹری کی سطح پر اور بہت سارے معاملات میں، تو یہ کہ ایسی صورتحال کیوں ہے کہ بہت سارے بیوروکریٹس جو ہیں، جس طرح ہم پہلے ان کو متحرک دیکھتے تھے، کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا بیوروکریسی پر، یا انہیں کوئی خوف نہیں رہا، یا کوئی ایسی سچویشن ہے ابہام کی سچویشن ہے؟ چیف سیکرٹری کے حوالے سے میں بات کروں۔ دیکھیں جی، چیف سیکرٹری صاحب بھی بہت اچھے ہیں، یہ ہوتی ہے کہ آپ کا باس اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے قائد چوہدری پرویز علی صاحب خود اچھے ہیں، تو پورے پنجاب کے جتنے آفیسر ہیں وہ بالکل کام کر رہے ہیں، اگر جو بندہ کام نہیں کرتا اس کو چوہدری صاحب فوری چینج کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جتنی انتظامیہ ہم نے لگائی ہوئی ہے سب اچھے ہیں، اور اپنا اپنا کام وہ کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی انتقامی کاروائی یا کوئی ایسا بندہ کہ دوسری پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوا اور ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہم نے چوہدری پرویز علی صاحب نے کہا کوئی ایم پی اے، کوئی میرا ورکر کام لینے جائے گا، جائز کام اس کا ہوگا، ناجائز کام اس کا آفیسر نے نہیں کرنا، اور ٹھیک ہے، میں تو خوش ہوں اس بات پہ کہ ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اچھا، جو پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے اس وقت، پنجاب اسمبلی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں ہے، اب ٹرمپ کا پتہ تو انہی کے پاس ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیاں ہم توڑ دیں گے، فلاں تاریخ کو توڑ دیں گے، اور اس اسمبلی کو بچانے کے لیے جو اب کوششیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی گورنر نے کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں، کچھ اور معاملات ہو گئے، کسی نے کورٹ کے ساتھ رابطہ کر لیا کہ یہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، اسمبلی کو برقرار رکھا جائے گا؟ اسمبلی انشاءاللہ تعالی برقرار رہے گی، اگر اعتماد کے ووٹ پہ یہ آئیں گے نا جی جی، تو اللہ کی رحمت سے پہلے سے بڑھ کے چوہدری صاحب ووٹ لے جائیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ عدم اعتماد آئے گا تو چوہدری صاحب پریشان ہو جائیں گے، بالکل ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارے پہلے سے بھی زیادہ ووٹ ہیں، اور یہ اپنی خیر منائیں
یہ سب اکٹھے ہو گئے جو پاکستان کی اچھائی کے بارے نہیں سوچ رہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ جھوٹے پرچے کیسے دینے، کسی کو ذلیل کیسے کرنا ہے۔ یہ میں اچھی بات نہیں سمجھتا۔ ہمارے سب سیاستدان بھائی ہیں، لیکن جب یہ ایسی انتقامی کارروائی کریں گے نا تو یہ اچھی بات نہیں، یہ پاکستان ملک کی بدنامی ہے۔ تو میں ان کو یہی پیغام دوں گا، وزیر اعظم صاحب کو بھی اور تمام جتنے زرداری صاحب کو بھی اور ان سب سیاستدانوں کو، کہ پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں، مت ایسا کام کریں جس میں انتقامی کارروائی ہر ٹائم چلتی رہے۔ اچھا، ہمیں یہ جو ایک سچویشن ایسی نظر آتی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ مسلسل ایک عدم استحکام کی کیفیت چل رہی ہے، ہمیں بہت دنوں سے عدم استحکام کی، سیاسی عدم استحکام کی کیفیت چل رہی ہے جو ہماری معیشت کو بھی متاثر کر رہی ہے، یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ازمائش میں ڈالا ہے نا وہ خود پریشان ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور کبھی ان میں فرق نہیں آ سکتا۔ جو بھی آپ خبریں دیکھ رہے ہیں یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ وہی آخری بات چودھری شجاعت صاحب والی آ رہی ہے کہ مٹی ڈالے بس۔ لیکن اس میں آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات کیا لے گئے ہیں ان سے، کیا لے گئے ہیں؟ ان کی خاموشی سے آپ سمجھ لیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں، ان کو پتہ چل گیا نا۔ دیکھیں اب جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، تو اس لیے ان کو پتہ چل گیا کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ پنجاب کے لیے نہیں ہے، لہٰذا وہ ان کی کوئی بات پر غور نہیں کر رہے۔ اچھا، عمران خان صاحب مسلسل انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات سے سیاسی استحکام آئے گا، انتخابات سے یہ ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا انتخابات ناگزیر ہیں، انتخابات کی طرف جانا چاہیے قوم کو؟ دیکھیں جی، قوم کو انتخاب کی طرف سے جانا چاہیے، لیکن اس ٹائم جو فنڈ ان لوگوں کو مل چکے ہیں نا، تو چوئی صاحب کہتے ہیں چلو یہ فنڈ جو دیے نا یہ ریلیز ہو جائیں، ان کا کام ہو جائے، ہر جگہ کے اوپر کام ہو جائے، تاکہ کام ہو جائے گا نا اس میں ہماری، جب ہم نے ووٹ لینے نا تو ہمیں یہ پتا ہوگا یار ان جگہ پہ ہم نے کام کیا ہو۔ تو جب ہم نے کام نہیں کیا ہوگا نا تو پھر فرق یہ ہوگا کہ ہم بڑکے مارتے رہے لیکن فنڈ جو پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا۔ اس لیے تمام ایم پی اے صاحبان کو فنڈ چوئی صاحب نے ریلیز کر دیا اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ جائیں اپنے اپنے حلقے میں کام کریں، کیونکہ کل کو جب الیکشن لڑیں تو ان کو پتہ ہوگا یار انہوں نے کام کیا ہوا ہے، اس لیے ان کا حق بنتا ہے۔ چوئی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا تھوڑا سا فرق یہاں پر آ جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ فوری طور پہ اسمبلیاں توڑ دیں، اس میں وہ کہتے ہیں توڑ دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو میں نے فنڈ دیا ہے نا اس کو تھوڑا سا لگ لینے دو، اس کے بعد جیسے آپ نے کہنا ٹھیک ہے، تاکہ ووٹ لینے کے لیے جائیں نا تو یہی نہ لوگ کہیں کہ نون لیگ والے یا دوسرے کہ جی انہوں نے تو فنڈ ادھر ہی رکھا ہوا ہے تو وہ آئیں فنڈ وہ سارا قابو کر جائیں۔ ہم چاہتے ہیں جو فنڈ گیا ہے نا عوام تک پہنچنا چاہیے تاکہ عوام کل کو ہمیں ووٹ بھی دے، بس یہی چوئی صاحب کا موقف ہے۔ جی ناظرین اکرام، بہت اچھی گفتگو ہم نے کی مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ، طارق صاحب کے ساتھ، اور ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو چیئرمین بیت المال چودھری اللہ دتہ انصاری صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہم بیت المال کے معاملات پر اور ان کی جو کارکردگی ہے اور وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ۔ آپ کی 3-4 حیثیتیں ہیں۔ کالم میری وہ چیز ہے جسے میں لکھتا ہوں، میں فائنل کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور میں ہی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک ایسے علاقے میں آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی، کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ جن کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی اور وہاں پہ وہ اسکول موجود بھی نہیں تھے۔ پہلے کے لٹریچر اور بعد کے لٹریچر میں آپ کیا ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس تحریک سے تعلق رکھتا ہوں جس کو کہتے ہیں آرٹ فار آرٹ سیک۔ بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں، معدوم ہو گئیں، کھانے چیزیں چینج ہو گئیں۔ مندر میں وہ شادی حال بنا ہوا تھا اور اس کے جو فرش پہ اینٹیں آج تک لگی ہوئی ہیں نا ان پہ سنسکرت لکھی ہوئی ہے۔ انسان پہلے آیا تھا اور اس لیے اس کی فوقیت ہے۔ انسان مذہب کے لیے نہیں بنا، مذہب انسان اس کو ریفائن کرنے کے لیے فرقے ہیں، عقائد ہیں، وہ بعد میں۔ انسانیت کا میسج ہی انہوں نے دیا۔ قمر رضا شہزاد کا ایک شعر ہے
کہ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے، شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا۔ پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے شب این نیوز HD پر۔ جی ناظرین، پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ اور ہمارے اگلے مہمان چودھری اللہ دتہ انصاری صاحب۔ جی انصاری صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں بیت المال اور سوشل ویلفیئر کے۔ انصاری صاحب، آپ نے حال ہی میں یہ چارج سنبھالا ہے اور کچھ ہمیں بتائیں گے کہ بیت المال جو ہے وہ کس انداز میں چیزوں کو لے کر آگے جا رہا ہے اور معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیے جو مستحق لوگ ہیں ان تک امداد پہنچانے کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ صاحب میں نے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، 2-4 دن ہوئے، 6 دن ہمارے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ہم نے ادھر آ کے چارج لے لیا ہے۔ جی جی۔ اور آج میری افسروں کے ساتھ بھی بہتر ملاقات تھی جی جی۔ اور میں نے ان سے سارے معاملات کو دیکھا ہے۔ جی۔ بعض وہ جو ہم امداد کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس پڑی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی امداد کریں گے، جیسا کہ وہ NGOs کے پاس ہے، ہمارے پاس وہ دارالرحمان ہیں، ان کے جو بھی معاملات ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور ان کی دہلیز پر جو بھی ہم کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ مزدوروں کے ہے، مزدوروں کے لیے ہم ٹکٹ جاری کرتے ہیں، وہ ریلوے کا ٹکٹ دیں گے، وہ بھی آدھی ٹکٹ پہ ہوگا، آدھے پیسوں پر ٹکٹ مل جائے گا۔ اور بعض ٹرانسپورٹ ہیں وہ جو مشہور ٹرانسپورٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ معذوروں کے لیے اگر بسوں میں بھی جائیں گے تو وہ آدھا ٹکٹ کٹوائیں گے۔ ٹھیک۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی کسی کا حق بنتا ہے ان کے گھر تک دہلیز تک پہنچائیں گے۔ اچھا، یہ اس وقت جو بیت المال جو ہے اس میں آپ کے پاس جو لوگ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد کیا ہے اندازہ؟ ان کی تعداد تقریباً 1700-1800 کے قریب ہے۔ 1700-1800 ہے۔ یہ ضلع ملتان کے ہیں؟ ضلع ملتان 1700-1800 ہے۔ اور ان کے لیے فنڈز کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ فنڈز کی صورتحال جو ہے وہ تو ہمارے ہاں مختلف اداروں میں مشکل صورتحال کا سامنا ہے لوگوں کو۔ پہلے تو وہ علاج کے لیے سر فنڈ ادھر دیتے تھے کافی سارا، میں نے آج بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، اب کہا کہ عمران خان کا جب سے چلا ہے نا کارڈ وہ دیا ہے، خان صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے، چودھری صاحب نے بھی مہربانی کر دی اور بھی اس کو بڑھا دیا ہے۔ پھر وہ پہلے تو دل کے تھے یا جنرل وہ آپریشن کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے کینسر کے والوں کو بھی کہہ دیا کہ دوائیں ان سے دی جائیں، ان کے کینسر والوں کو بھی دوائیں ان سے دی جا رہی ہیں، جو کہ صحت کارڈ ہے جو عمران خان صاحب نے تھا، اور چودھری صاحب نے اس کو بڑھا کر نیو کر دیا ہے۔ یعنی وہی صحت کارڈ جو ہے وہی چلے گا بیت المال میں بھی؟ تقریباً سر، تقریباً وہی۔ تو اس کے علاوہ کوئی آپ کی امداد ہے لوگوں کے لیے جو آپ؟ 3-4 شعبے اور ہیں سر، وہ اس میں وہ ہم جائیں گے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس صبح نا، وہ مرتب کر رہے ہیں اشوار شاہ، جو بھی لے کے جائیں گے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ جن محکموں میں یا جن وہ نہیں ہوگا فنڈ ان سے انشاءاللہ تعالیٰ چودھری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور ریلیز کریں گے۔ اچھا، ہم نے بیت المال کے معاملات میں ہم نے کچھ ایسی خبریں بھی سنی کہ بہت سے لوگ ایسے جو مستحق نہیں تھے انہیں امداد دی گئی۔ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے لوگوں کو رجسٹر کرنے کا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ 1400-1500 لوگ ہیں، تو وہ کون سا کرائٹیریا ہے جس کے تحت ہم اس میں شفافیت ہو؟ کیونکہ اس پر شفافیت کے حوالے سے کچھ سوالات آتے ہیں۔ جی سر، وہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، تقریباً ہماری پہلے بھی کمیٹی موجود ہے جی، لیکن وہ کمیٹی نے پتہ نہیں کیسے کام کیا، میں تو اب آیا ہوں نا، ان کمیٹی سے اچھے لوگ جو ہوں گے۔ کمیٹی میں کون لوگ تھے؟ کمیٹی میں سیاسی لوگ بھی ہیں، سماجی لوگ بھی ہیں، کارکن بھی ہیں، ایسے کمیٹی میں تقریباً 21 لوگ ہیں۔ 21 لوگ ہیں؟ 20-21 لوگ ہیں۔ تو اس میں سیاسی لوگ کون سے ہیں اور سماجی کوئی کرائٹیریا ہو نا کمیٹی کے کیسے لوگوں کو شامل کیا ہے؟ وہ اس میں دیکھیں نا، ایک تو کونسلرز وغیرہ ہوتے ہیں، جی ایک پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں، MPAs وغیرہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سارے لوگ جو ہیں، ہم نے جو دیکھا ہے بہت سارے جو خیراتی ادارے ہیں جن کا کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ لوگ اپنے نوکروں کو شامل کر دیتے ہیں، یہ لوگ اپنے ایسے لوگوں کو شامل کر دیتے ہیں جس میں سے بہت سارے جو جینون لوگ ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا تو ہوگا، لیکن نوکروں کو بھی دینا، اگر غریب ہے حقدار ہے تو اس کو بھی دے دینا۔ وہ تنخواہ کے زمرے میں دیتے ہیں نا، وہ پھر تنخواہ نہیں دیتے، انہیں یہاں سے پیسے دیتے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ یہ صحیح ہوتا ہے، یہ بھی چلتا ہے معاملہ، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آیا ہوں، اب میں چھان پٹ کروں گا، کمیٹی نہیں بناؤں گا، اور کمیٹی بنانے کے بعد اچھے لوگ شامل کریں گے، تفتیش اچھے طریقے سے تحقیق کریں گے، جو حقدار ہوگا اس کو ہی ملے گی، اس کو بھی آپ انشاءاللہ تحقیق کریں گے، دیں گے۔ ہاں۔ اور جو جیسے معذور لوگ ہیں، معذور لوگوں
کا آپ نے بتایا کہ ان کو ہم نے ٹکٹ کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو ان معذور لوگوں کے لیے کوئی اور فیسلٹی بھی ہے، یا آپ ان کو مثال کے طور پر ویل چیئرز کی ضرورت ہوتی ہے یا اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی جانب سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جب ضرورت کبھی محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا جی فلاں این جی او سے لے لیں، فلاں این جی او دے رہی ہے، تو یہ ادارہ بطور اب ادارہ بھی کوئی دیتا ہے یا دے گا یا کچھ ایسی ادارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ کے لیے کرنے کی تیاری کر رہا ہے. ہم تیاری کر رہے ہیں کہ یہ چیز ان کو دینی چاہیے، جو حقدار ہیں ان کو یہاں پر دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ ان کا کوٹا بھی ہے، ملازمت کا کوٹا بھی ہے جی 3%. 3% انشاءاللہ وہ بھی ہم دے رہے ہیں ان کو، وہ بھی دے رہے ہیں. جو مزدور لوگ ہیں ان کو ہم این جی اوز کے ذریعے وہ سلائی مشینیں، ٹریننگ، یہ وہ. اچھا، اس سے پہلے آپ کس ادارے میں تھے؟ کہاں تھے میں؟ اس سے پہلے؟ ہاں جی، میں سب پہلے سابق ناظم ہوں، بس اسٹینڈ صاحب کا چیئرمین ہوں. جو بنا ہوا نیا اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں، اسٹینڈ اسی اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں، یہ میرے بنے ہوئے ہیں. میاں فیصل مختار صاحب ہمارے میر ملتان تھے، انہوں نے بڑی ان تک محنت کی. ایک کارڈیالوجی چوہدری صاحب کا بنایا ہوا ہے، اس وقت بھی میں ناظم تھا، سنگ بنیاد رکھنے میں میں موجود تھا. ڈینٹل ہاسپٹل 1122، یہ چوہدری صاحب کے پاس میں 22 سال سے چوہدری صاحب کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. جب سے میں ناظم بنا تھا 2000 میں بنا تھا، میں چوہدری صاحب کے ساتھ ہوں. انہی کے ساتھ انہی کے ساتھ اب بھی انہی کے ساتھ ہوں. اب بھی انہی کے ساتھ ہیں. چوہدری صاحب ہمارے بہت اچھے پرائم منسٹر. آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا آپ 15 سال کا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں. جو چوہدری پرویز الہی کا پہلا ریکارڈ 5 سال کی حکومت ہے، اس کو نکال کر دیکھ لیں. انہوں نے 15 سال میں کام نہیں کیا جو چوہدری صاحب نے 5 سال میں کیا تھا. پھر چوہدری صاحب جنوبی پنجاب سے انتہائی محبت کرتے ہیں، جنوبی پنجاب کو زیادہ فنڈ دیتے ہیں، زیادہ فنڈ دیتے ہیں. اب بھی 17 ارب روپے کا پیکج ہے. 17 ارب روپے کا، لیکن وہ پیکج تو ہے، لیکن وہ پیسے تو نہیں ہے نا خزانے میں. سنا نہیں، وہ ایک دفعہ تو نہیں دینے ہوتے نا، جیسے جیسے آتے جائیں گے دیتے جائیں گے، کام بھی ہوتا جائے گا. کام ہی کرنا نا. کام 17 ارب کا ایک تو نہیں ہے، اس سال کا یا 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا نا، اس ٹائم پیریڈ میں مہیا کر دیں گے. اچھا، آپ کے یہاں دارالامان بھی آپ کے ساتھ ہے؟ اور کون کون سے ہیں؟ دارالامان ہمارے پاس ہے، سوشل ویلفیئر کا اسپتال بھی ہمارے پاس ہیں. سوشل ویلفیئر اسپتال بھی آپ کے پاس ہمارے پاس ہیں، اس کو بھی ہم چیک کریں گے، اور جو وہاں پر کوئی ضروریات ہوگی انشاءاللہ پوری کریں گے. تو سوشل ویلفیئر اسپتال میں کے لیے بھی فنڈز جو آپ کی طرف سے ہی جاتے ہیں؟ جی، ہمارے ادھر سے جاتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں. وہاں پر ہمارا ایک جو بندہ ہوتا ہے نا سوشل ویلفیئر کا، وہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ اگر کسی کو ضرورت ہو یا کوئی معاملہ ہو، نشتر میں بھی بیٹھا ہوتا ہے، ادھر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان کو مہیا کرتا ہے. اچھا، دارالامان میں آپ کیا کچھ دے رہے ہیں؟ کیونکہ دارالامان میں جو خواتین ہیں ان کو آپ کیا کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں دارالامان میں؟ ان کو ہم کمپیوٹر بھی دے رہے ہیں، کمپیوٹر بھی سکلائی دیں گے لیڈیز کو. ادھر ہمارا ایک ایم ڈی اے میں ہم نے بنایا ہوا ہے، ادارہ بنایا ہوا ہے ایم ڈی اے، جو ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ. صنعتکار، وہ صنعتکار جو ہے، جی جی صنعتکار بھی آپ کے ساتھ ہی آپ اس کے ذریعے کروائیں گے؟ وہ نہیں، وہ کرایا گیا تھا ہمارا ادارہ، لیکن ان کی نوکریاں ہم جو ملازمتیں ہوگی ان کے صنعتکاروں کے دلائیں گے. صنعتکار بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے. وہاں سے دارالامان سے ٹریننگ کے بعد جو جب وہ فائنل ہو جائے گا ان کا، وہ چلے جائیں گے. اچھا، تو اس حوالے سے فنڈز کی کمی تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، فنڈز کی کمی ہے، فنڈز کی کمی بہت ہے. میرے خیال میں 1-2 میں ہی پڑی ہے. جو این جی اوز پڑی ہیں ان کا فنڈ پڑا ہے، اور کسی کا فنڈ اتنا نہیں پڑا، بالکل غیر معمولی. تو تنخواہیں وغیرہ چل رہی ہیں؟ تنخواہیں وغیرہ جی چل رہی ہیں، بامشکل ہی چل رہی ہیں. بمشکل چل رہی ہیں؟ چل رہی ہیں، لیکن چل رہی ہیں. چلیے، بہت شکریہ. آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی. چودھری علازت انصاری صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اکرام، ہم اس کے بعد امتیاز خان لنگا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی لیبر ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی ہم ابھی گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. آپ کی 3-4 حیثیتیں ہیں. کالم میری وہ چیز ہے جسے میں لکھتا ہوں، میں فائنل کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اور میں ہی آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک ایسے علاقے میں آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی، کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ جن کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی اور وہاں پہ وہ اسکول موجود بھی نہیں تھے. پہلے کے لٹریچر اور بعد کے لٹریچر میں آپ کیا ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس تحریک سے تعلق رکھتا ہوں جس کو کہتے ہیں آرٹ فار آرٹ سیک. بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں، معدوم ہو گئیں، کھانے چیزیں چینج ہو گئیں. مندر میں وہ شادی ہال بنا ہوا تھا، اور اس کے جو فرش پہ اینٹیں آج تک لگی ہوئی ہیں نا، ان پہ سنسکرت لکھی ہوئی ہے.
انسان پہلے آیا تھا ابا اور اس لیے اس کی فوقیت ہے. انسان مذہب کے لیے نہیں بنا، مذہب انسان اس کو ریفائن کرنے کے لیے فرقے ہیں، عقائد ہیں، وہ بعد میں. انسانیت کا میسج ہی انہوں نے دیا. قمر رضا شہزاد کا ایک شعر ہے کہ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے، شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا. پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے شب این نیوز HD پر. جی ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مکالمہ رضی کے ساتھ، اور امتیاز خان لنگا جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا چیئرمین فیسیلیٹی ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ. لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور ویسے آپ سیاست میں بھی ہیں، ذمہ داری بھی کرتے ہیں، یہی آپ کا تعارف ہے. تو لیبر ڈپارٹمنٹ میں آپ کے فرائض کیا ہیں، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ چیئرمین فیسیلیٹی، پبلک فیسیلیٹی، یعنی پبلک فیسیلیٹی لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا، تو آپ کے کس انداز میں آپ کے فرائض کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے چودھری پرویز الہی اور کامل علی آغا اور مونس الہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بنایا پبلک فیسلٹی کا، اور چودھری طارق زما گجر صاحب کا مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کا. یہ پبلک فیسلٹی میں کافی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، جن میں فیکٹریز، بٹھے، یہ جہاں جہاں مزدور کام کرتے ہیں، لیبر کام کرتی ہے، ان میں جیسے عطائی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے 10 12 کمپیوٹر اپنے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہم نئے آئے ہیں. آج بھی لیبر ڈائریکٹر سے میری میٹنگ ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ لیبر کی خاطر ہم جو کچھ ہو سکا کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں جو مزدوروں کا اصل تو مسئلہ ہے نا، مزدور کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اجرت کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات کار بہت ایسے ہیں، بچوں سے کام لیا جا رہا ہے، چائلڈ لیبر ہو رہی ہے، بھٹا مزدور ہیں، مزدوروں کے بہت سارے معاملات ہیں. ان کے لیے آپ مثلا چائلڈ لیبر ہے، چائلڈ لیبر کی کیسے روک تھام کریں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دکانوں پر بچے کام کر رہے ہیں، ہوٹلوں پر بچے کام کر رہے ہیں. سو یہ چائلڈ لیبر آپ کے اس میں نہیں آتی فرائض میں؟ نہیں، وہ بھی اسی پبلک فیسلٹی میں آتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بٹھا مزدور یہ وہ، انہوں نے وہاں جو ہے تقریباً حکومت نے جو اینٹ کی ہے، وہ جو تھپیر ہوتی ہے ان کی ہے 1800 روپے 1000 کی، جبکہ بٹھے والے انہیں 1000 یا 1100 دے رہے ہیں 1000 کی. جیسے 25,000 حکومت پنجاب نے کیا ہے ماہانہ ایک مزدور کا، تو وہ دے رہے ہیں تقریباً 10,000 سے 15,000. یہ آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کارکن ہوتا ہے اس کو جس تنخواہ پہ رکھا جاتا ہے، ہم نے اکثر فیکٹریوں میں بھی یہ دیکھا، اداروں میں بھی دیکھا کہ ایک کارکن ہے، اس کو آپ نے ایک تنخواہ مقرر کی ہے کہ جی آپ نے اس کو 20,000 دینے ہیں یا 25,000 دینے ہیں. وہ اس سے دستخط تو اس پر کروائیں گے، لیکن اس کو ادائیگی کم ہو رہی ہوتی ہے، کارکن بھی مجبور ہوتا ہے. یہ اکثر ہم نے دیکھا کہ کارکن کو کم پیسے دیے لیکن اس سے دستخط جو ہیں وہ زیادہ ووچر پر کروائے گئے. اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار آپ نے سوچا ہے کہ اس کو کیسے روکیں گے؟ یہ تو بہت عام ہے. دیکھیں جی، یہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے جو ڈپارٹمنٹ ہے لیبر کا، جیسے لیبر انسپیکٹر ہے یا انسپیکٹر ہیں، یہ ان کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ کام شروع کریں گے. ان کو چیک کریں گے وہ، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کا ازالہ ہوگا. تو آپ کے جو لیبر انسپیکٹر ہیں
ان کے حوالے سے بھی شکایات آتی ہیں کہ وہ جب کہیں معائنے پر، آپ نے کہا نا معائنہ کروائیں گے، جی جب وہ معائنے پر جاتے ہیں تو وہ بھی تو بہت سارے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کچھ چیزیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، کہیں سے رشوت لے رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارا بھی تو چل رہا ہوتا سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں، ان میں کالی بھیڑیں ہیں، ہے۔ انشاءاللہ ان کو درست کریں گے، انہیں آپ درست کریں گے۔ ہاں، ٹھیک تو ہو اور جائے کوئی گا۔ تجاویز آپ کی جانب سے جو بھیجی گئی ہوں؟ نہیں ابھی تو تقریباً 2-4 دن ہوئے ہیں ہمیں ادھر لیبر ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے، اور تجاویز جو ہیں یہ تو حکومت پنجاب سے ہم جب چیف منسٹر یا کامل علی آغا صاحب ان سے ملاقات ہوگی ان سے آپ تو ڈسکس وہ کریں۔ ان سے ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ انشاءاللہ۔ امتیاز خان لنگا صاحب، ٹھیک ہے، مہربانی۔ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک اور مہمان ہمارے ساتھ ہیں، اور شاہد حسین گھلو صاحب ایڈوکیٹ ہیں، چیئرمین ہوم ڈپارٹمنٹ ملتان۔ ہم ان کے ساتھ ابھی مکالمہ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ آپ کی 3-4 حیثیتیں ہیں۔ کالم میری وہ چیز ہے جسے میں لکھتا ہوں، میں فائنل کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور میں ہی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک ایسے علاقے میں آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی، کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ جن کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی اور وہاں پہ وہ اسکول موجود بھی نہیں تھے۔ پہلے کے لٹریچر اور بعد کے لٹریچر میں آپ کیا ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس تحریک سے تعلق رکھتا ہوں جس کو کہتے ہیں آرٹ فار آرٹ سیک۔ بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں، معدوم ہو گئیں، کھانے چیزیں چینج ہو گئیں۔ مندر میں وہ شادی ہال بنا ہوا تھا، اور اس کے جو فرش پہ اینٹیں آج تک لگی ہوئی ہیں نا، ان پہ سنسکرت لکھی ہوئی ہے۔ انسان پہلے آیا تھا، اور اس لیے اس کی فوقیت ہے کہ انسان مذہب کے لیے نہیں بنا، مذہب انسان، اس کو ریفائن کرنے کے لیے فرقے ہیں، عقائد ہیں، وہ بعد میں انسانیت کا میسج ہی انہوں نے دیا۔ قمر رضا شہزاد کا ایک شعر ہے کہ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے، شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا۔ پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے شب این نیوز HD پر۔ جی ناظرین اکرام، پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ، اور آپ کو میں اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے نئے مہمان ہمارے ساتھ ہیں شاہد حسین خان گھلو صاحب۔ شاہد صاحب، وکالت کے شعبے سے آپ منسلک ہیں، اور شجاع آباد سے آپ کا تعلق ہے، اور وہاں شجاع آباد بار کے عہدیدار بھی رہے، اور پھر اب طویل عرصے سے آپ ملتان میں ہیں۔ تو کیسا لگتا ہے وکیلوں کی سیاست میں آنا، اور پھر اس سیاست میں آ کر کسی منصب تک پہنچنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر، کیونکہ سیاست ایک مشکل کام ہے، اور پھر وکالت بھی ایک مشکل کام ہے، آسان کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر۔ جی بالکل سر، یہ بہت ہی زبردست پیشہ ہے سر، پروفیشن آف لا اسے کہا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ میں تو کہوں گا کہ جتنے بھی ہیں اسٹوڈنٹس، انہیں چاہیے کہ تعلیم جو ہے لا کی ضروری ہے سب کے لیے، اگر اس اویئرنیس کے لیے، جی بالکل سر۔ اور میں شجاع آباد کا اناپور جنرل سیکرٹری رہا ہوں سر 2016 میں جی، اور 2018 اور 19 میں نائب صدر بھی رہا ہوں اناپور۔ اب کمنگ سون انشاءاللہ میں ہائی کورٹ کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہوں، 2023 فیبرری 25 کو الیکشن ہے ہمارا سر، نائب صدر کے لیے سر، ہائی کورٹ کے۔ کالے کوٹ سے لوگ ڈرتے تو بہت ہیں ویسے، جی بالکل، کیونکہ جیسے ڈاکٹروں کی وردی سے ڈر لگتا ہے، ینگ جون سے ہمارے وکیل ہیں، جی وہ بھی ہنگامہ تو خوب کرتے ہیں سر۔ بس یہ ہے جیسے اللہ کا نام ہے وکیل، یہ بہت ہی اعلیٰ پیشہ ہے، مقدس پیشہ ہے، اگر صحیح طریقے سے سر انجام دیا جائے تو اس جیسا کوئی اور پیشہ نہیں ہے میرے خیال میں سر۔ ملتان میں تو ٹریفک ساری اسپیشل بند کی ہوئی ہے، ہائی کورٹ والی بھی۔ سر یہ تو پھر انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کو انتظامیہ کے، اب جو ہے نا یہ ٹاور افتتاح ہوا تھا چیف جسٹس صاحب ایکس جو وہ کر گئے تھے، جی سر، وہ 11 منزلہ ہے، وہاں پہ پارکنگ کا بھی ہے ایشو، وہ بھی سالو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے میں اب آپ کے اصل شعبے کی طرف آتا ہوں کہ آپ چیئرمین ہوم ڈپارٹمنٹ ملتان ہیں، اور یہ اعزازی عہدہ ہے آپ کو، اور پرویز الہی صاحب نے یہ عہدہ دیا ہے، اور آپ کا کام قیدیوں
کے مسائل کو دیکھنا ہے، جی ان کے بالکل لواحقین کے مسائل کو دیکھنا ہے، یس اور جیلوں میں جو ہے کرپشن جی اس کی کرپشن طرف. ہے، اس میں میڈیکل کا مسئلہ ہے، کوئی کسی قیدی کے ساتھ کوئی بیمار ہو تو جاتا ہے پھر ان کی. تو آپ کو اس سلسلے میں کون سی شکایات جو ہیں اب تک موصول ہوئی ہیں؟ کوئی سر کل ہم نے کھلی کچہری رکھی ہوئی ہے ادھر ٹھیک ڈسٹرکٹ جیل میں سر. ڈسٹرکٹ جیل میں؟ جی گیٹ میں ادھر اوپن کھلی کچہری ہوگی انشاءاللہ. مشیر پرویز الہی صاحب کے، وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب کے، وہ بھی ساتھ ہوں گے ہمارے انشاءاللہ. کل طارق زمان گجر صاحب جی سر. ٹھیک ہے. وہ پھر جتنے بھی مسائل ہوں گے ہم موقع پہ فوری حل کریں گے اچھا، انشاءاللہ. کھلی کچہریوں کا ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کوئی روایت، کوئی اچھے سر تجربات تو ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ بعض اوقات آرگنائزڈ ہوتی ہیں. جی ہم دیکھتے ہیں پولیس کی کھلی کچہری، کمشنر کی کھلی کچہری، ڈپٹی کمشنر، یہ ساری کھلی کچہری ہیں. جی بالکل. تو آپ بھی کوئی آرگنائزڈ کھلی کچہری تو نو سر یہ الحمدللہ یہ پہلے تو نہیں پتا ہمیں کسی نے رکھا ہو. ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم ایز اے اعزازی ممبر کارکن چیئرمین ہو گئے سر ہوم ڈپارٹمنٹ کے ضلع ملتان کے. یہ ہم پہلی دفعہ ہی رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی کیونکہ کافی وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں. لواحقین بیبیاں آتی ہیں وہاں پہ قیدیوں کے، وہ جناب جی بیٹھی رہتی ہیں، ان کو ملاقات کا ٹائم ہوتا بھی ہے تو پھر ان کو دیا نہیں جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، رش لگا دور ہوتا دراز ہے، سے آتی بہت ہیں، رش لگا مسائل ہوتا ہوتے ہے، ہیں. جی بالکل مسائل ہیں، ہم نے دیکھا ہے جی وہاں سے بالکل گزرتے ہوئے بھی. یس عام سڑک پر وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. جی یہ سارا بالکل کچھ سر. ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کو کیسے آپ سٹریم لائن کریں گے؟ کیونکہ سر ظاہر ہے قیدیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ان کے لواحقین بھی اسی طرح بہت زیادہ ہیں، جی بالکل جیلوں میں سر. گنجائشیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. کس کو کیسے سٹریم لائن اس کو کریں سر گے؟ انشاءاللہ وہاں پہ بیٹھیں گے سپریڈنٹ صاحب کے جو بھی ہوں گے نمائندہ، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. ہم کھلی کچہری کریں گے انشاءاللہ. درخواستیں جو بھی ہیں گے ان فارورڈ کروائیں گے، اسی وقت حل کروائیں گے انشاءاللہ جو بھی مسائل ہیں موقع بھی انشاءاللہ. لیکن رشوت کی شکایات تو اس کو بہت بھی ختم کرنا ہے انشاءاللہ. وہ بھی ہیں بھئی، وہ کوئی نذرانہ دلوا کے تو پھر ملاقات کرواتے ہیں یا جو بھی ہے، جو کچھ سین جو اس کو روکیں گے انشاءاللہ. لوگ کیسے روکیں گے؟ کیونکہ یہ تو بہت مضبوط چیزیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے اوپر تک معاملات جاتے ہیں. جی کیا بالکل اس کو روکیں گے سر ہر حوالے سے، جہاں تک ہمارے قانون و شرعی طریقہ ہے وہ انشاءاللہ روک دیں گے. اس کے علاوہ کون کون سے ادارے ہیں آپ کے؟ اس کے علاوہ سر پولیس ہے، ونگ ہے، جوڈیشل ونگ ہے، باقی اور بھی ونگز ہیں سر. جوڈیشل ونگ، سیکورٹی ونگز ہیں، وہ بھی ہمارے انڈر آتی ہیں سر. وہ بھی اندر ہے. جی بالکل سر. مطلب یہ سارے حساس معاملات، لائسنس پرمٹ جو بھی ہے حساس ادارے اس کے حوالے سے حساس معاملات سارے آپ کے بس وہی نہ سر آپ کے انڈر آ رہے انشاءاللہ ہیں. بہتری کریں گے. اور تو آپ ایز اے رابطہ افیسر ہم جو ہے نا کوآرڈینیشن کریں گے انشاءاللہ. مطلب آپ تجاویز جو ہیں وہ آپ جی بالکل سر. فارورڈ کر دیں گے لاہور جی کو، بالکل. وزیر اعلیٰ پنجاب جی کو بے شک یا ان کے مشیر ان کو، کے مشیر کو. جی اور پھر اس کے بعد آپ پرسو کریں گے. تو آپ کیا آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ اس میں انشاءاللہ سر یہ ویسے کافی آپ، حد تک کنٹرول میں آ جائے گا سر سارا لیکن سسٹم. آپ خود بھی تو دیکھتے ہیں، آپ جی ہمیں تو پتہ ہے سر وکالت کے ساتھ آپ کو بہت سارے مسائل جی معلوم بے بھی ہیں. شک تو سر. آپ کے ذہن میں کون سے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونے چاہیے؟ کیونکہ ایک وکیل کو تو قیدیوں کے مسائل کا پتہ ہوتا جی ہے. بے شک سر. سر یہ دیکھیں نا جیل میں اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں، ان میں یہ ڈائریا اور دوسری چیزیں خوراک کی صحیح طریقہ ناقص کی وجہ سے نا ان کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے. 2 میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ 4 کی ڈیوٹی ہوتی ہے سر. ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں انشاءاللہ. ان کی خوراک کا خیال رکھیں گے، ٹیسٹ کروا کے پھر لیبارٹری میں یا جو بھی طریقہ کار ہے سر. وہ جو فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے سر، اس کی طرف سے بھی جو اتنا فنڈ آتا ہے تو آگے ان کو چیز صحیح نہیں طریقے سے ترسیل ہو رہی. ہاں وہ بیچ میں لوپ ہولز تو ہے نا، اس میں لوپ کرپشن ہولز ہے، ہیں، اس بیچ میں میں کہیں مسائل کمیشن ہیں. ہوگا، جی کہیں بالکل کچھ کمیشن ہوگا، ہے. کہیں کچھ اس ہوگا. میں کنٹین کا سنا ہے بھی اس میں نا کوئی مسائل ہیں، ناقص چیزیں رکھتے ہیں، پھر اس کو ٹھیکیدار کو تبدیل کروائیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسا ہے جو بھی ہے جتنا حد تک ہو سکا روکیں گے انشاءاللہ. اچھا، اور قیدیوں کے ساتھ، قیدیوں کے جیل کے اندر کے حالات تو آپ تک نہیں پہنچے ہوں گے ابھی کہ اندر کی کیا سچویشن ہے؟ وہ تو آپ کل جائیں گے تو آپ کو معلوم انشاءاللہ وہ کل وزٹ کریں گے، پھر جو بھی ہوگا پھر سپریڈنٹ جیل سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ، کوآرڈینیشن کر کے اس کو سالو کرائیں گے. بہت شکریہ. آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور ہمیں امید ہے کہ آپ جیسے لوگ جب آئیں گے اور تو چیزوں کو میں بہتری آئے گی. آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں. شاہد حسین خان گھلو صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، چیئرمین ہوم ڈپارٹمنٹ ملتان. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ
اس کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان رضی الدین رضی کو اجازت دیجیے. نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. مذہب کے لیے نہیں بننا، مذہب انسان اس کو ریفائن کرنے کے لیے فرقے ہیں، عقائد ہیں، وہ بعد میں. انسانیت کا میسج ہی انہوں نے دیا. قمر رضا شہزاد کا ایک شعر ہے کہ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے، شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا. پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے شب این نیوز HD پر. ایک نئی لیئر دیکھی، ایک نئی پروگریسو چینج دیکھا. بٹ 2020 واز دا شفٹ آف دا نیو لائف اسٹائل، نیو مائنڈ سیٹ، نیو پرسپیکٹو آف ایوری تھنگ، جس میں ایجوکیشن سسٹم ایک وہ واحد چیز تھی جس پہ ایک کریٹیکل بحث چھڑ گئی پوری دنیا میں. آج ہم بھی اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ایجوکیشن سسٹم کو ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں اور اس میں نئی چیزیں ہم کیا لا سکتے ہیں اس پوسٹ کرونا ورلڈ میں. اس ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں علی اسد، ہو از دی پروفیسر اینڈ PhD ان بزنس ایڈمنسٹریشن، جنہوں نے اپنے انوویٹو اور نیو آئیڈیاز، بزنس ماڈل ریپرزینٹ کیے ہیں UK، ایران، ٹرکی، چائنا کی مین کانفرنسز میں. ویلکم سر. تھینک یو سو مچ. تو سر برٹش ایجوکیشن سسٹم سے ہم نے بات شروع کی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان اسپیشلی، لیکن ہم اس کو گلوبلی لے کے چلیں گے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں نیو چینجنگ اور کوسچن مارک، لائک ابھی بھی کئی بلینک اسپیسز ہیں جس پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے وہ بات بھی ہو رہی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے. بٹ وی ڈیڈنٹ فائنڈ دا کنکلوژن لائک دا برٹش ایجوکیشن سسٹم جو آج سے 1.5 سینچری پہلے متعارف کروایا گیا تھا. اور سب کانٹیننٹ جس میں پاکستان، انڈیا اور دوسرے کنٹریز شامل ہیں، اس میں برٹش ایجوکیشن سسٹم کی زیادہ ڈومیننس ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا سر برٹش ایجوکیشن سسٹم میں جہاں پہ کمپارٹلائزیشن سکھائی گئی، ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، بینکرز، ان چیزوں میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو متعارف کروایا. مطلب ہم لوگ ڈگری اورینٹیڈ ہوئے. کرونا میں ہم نے یہ چیز دیکھا کہ ہمارا پرسپیکٹیو چینج ہوا کہ ہمارے لیے شاپ کیپرز کتنے امپورٹنٹ ہیں، گھر کے سرونٹس، گھر کے میڈس کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور ڈفرینٹ جو خاکروب ہیں، ڈفرینٹ جو جن